بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ گردارہ ایک غلام کی مانند ان کے احکامات کی تعمیل کرتا تھا۔ ہر طرح کی ذمہ داریاں اس نے سنبھال رکھی تھیں۔ اس کے ساتھی جنگلوں سے گزرتے ہوئے شکار کرتے، گوشت تیار کرتے، رات کو پہرا دیتے، گھوڑے اور ساز و سامان سنبھالتے۔ انہیں کچھ نہ کچھ کرنے دیا جاتا۔ جنگلی علاقہ تھا، طرح طرح کے واقعات و حادثات پیش آ رہے تھے، لیکن بے شمار انسان مسلح تھے، اس لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ادھر شروق اور اس کے ساتھیوں نے پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ بالکل الگ تھلگ رہتے تھے، لیکن کسی سلسلے میں انہوں نے عدم تعاون نہیں کیا تھا، بلکہ اگر کوئی ذمہ داری ان کے سپرد کی جاتی تو وہ خاموشی سے اسے سر انجام دیتے۔ شروق اس قید کے بعد کچھ بددل سا ہو گیا تھا۔ شاید گردارہ کے سلسلے میں اسے شہباز خان کی فوقیت پسند نہیں آئی تھی، لیکن حرمیت سنگھ اور پروفیسر زلفی کے آ جانے کے بعد تو وہ بالکل ہی ساکت سا ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اب اس کے ذہن میں کیا ہے۔ حرمیت سنگھ نے بھی ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس وقت انہوں نے جس علاقے میں قیام کیا تھا وہ گھنا جنگلی علاقہ تھا، اور حرمیت سنگھ اور شہباز خان نے بخوبی اندازہ لگایا تھا کہ یہاں درندوں کی موجودگی یقینی ہے۔ شیر کے پنجوں کے نشانات بھی مل رہے تھے، اور جنگل کی زندگی پورے عروج پر معلوم ہوتی تھی۔ ہرچند کے گردارہ اور اس کے ساتھی ان جنگلوں کی زندگی کے عادی تھے، اور اس سلسلے میں ان دونوں ہی کو یقین تھا کہ وہ اس علاقے سے پوری طرح محتاط ہوں گے۔ اس کے باوجود شہباز خان اور حرمیت سنگھ جاگ رہے تھے، اور ایک درخت کی شاخ پر بیٹھے ہوئے دور دور تک کا جائزہ لے رہے تھے۔ حالانکہ دوسرے لوگوں نے زمین پر ہی قیام کیا تھا، حرمیت سنگھ اور شہباز خان بس یوں ہی اس جگہ سے کچھ ہٹ کر ایک ایسے درخت پر آ بیٹھے تھے جو کافی بلند تھا، اور جہاں سے جنگل پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ جہاں پڑاؤ قائم کیا گیا تھا وہاں خاموشی اور سناٹا پھیل چکا تھا۔ تقریباً سبھی لوگ سو گئے تھے، سوائے ان تین سندھانیوں کے جو رائفلیں لیے اس احاطے کے تین مختلف حصوں میں مستعد تھے، جن کے درمیان باقی لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ دونوں کافی دیر تک خاموشی سے درخت پر بیٹھے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے رہے۔ پھر حرمیت سنگھ نے کہا، کہیں کوئی شیر آس پاس گھاٹ نہ لگائے بیٹھا ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں قریب آنے کی ہمت نہ کر پائے گا۔ شہباز خان نے جواب دیا، ہاں، بشرط یہ کہ بھوکا نہ ہو۔ ویسے آس پاس ان درختوں کے جھنڈ میں وہ پناہ لے سکتا ہے، ایسی جھاڑیاں موجود نہیں ہیں جو اس کی پناہ گاہ ہوں۔ حرمیت سنگھ بولا، اس لیے میں نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ جھاڑیاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، درختوں کی آڑ میں تو اس کا بدن نمایاں ہو سکتا ہے۔ شہباز خان نے کہا، کیا خیال ہے حرمیت سنگھ؟ عمر کے اس حصے میں جب ہم نے درندوں سے جھگڑا ختم کر دیا تھا اور انسانوں کے درمیان زندگی بسر کرنے لگے تھے، کبھی یہ سوچا تھا کہ ایک بار بھی ہمیں جنگل کی زندگی اپنانی پڑے گی؟ اب اس موضوع میں کچھ نہیں رہا شہباز خان، وقت ہمیں یہاں تک لے آیا ہے۔ کبھی کبھی تو بہت ہی عجیب احساس ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ ضروری تھا کہ عائشہ کے سلسلے میں ہم اس قدر جذباتی ہو جاتے، اور ہمارا ذہن اس طرف جاتا کہ ان جنگلات میں داخل ہو کر عائشہ کی کہانی معلوم کی جائے۔ لاتعداد انسانوں کی زندگی میں ایسے واقعات آ چکے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن وہ ان کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا دیتے۔ حرمیت سنگھ نے کہا، ٹھیک کہتے ہو، یہاں پروفیسر حاتم فریدی کی بات ماننی پڑتی ہے کہ ایک طلسمی کیفیت ہم پر طاری تھی اور ہے، اور ہمیں آگے بڑھنے میں کچھ پراسرار نادیدہ قوتیں معاون ہیں۔ وہ ہمیں مختلف حادثات و واقعات سے گزار کر اپنی سمت میں لا رہی ہیں، اور ہم کوشش کے باوجود سمت تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور پروفیسر کی یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہم سب نہ صرف زندہ سلامت ہیں بلکہ ہمیں کوئی جسمانی نقصان بھی نہیں پہنچا۔ غور کرو تو یہ بات سچی ہے کہ ذہن ان پراسرار کیفیات کو قبول کرتا ہے۔ ہماری شکاری زندگی مختلف تھی، وہاں شوق تھا، اور یہاں شوق نہیں ہے، تجسس بھی نہیں ہے، بلکہ کچھ نادیدہ ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر انہی پر سوچنا شروع کر دیا جائے تو ذہن کو الجھانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ شہباز خان نے کہا، حقیقت یہی ہے کہ میں بھی انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ ان واقعات کے بارے میں اس انداز میں نہ سوچوں، بلکہ صرف یہ تصور ذہن میں رہے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ حرمیت سنگھ نے کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، آگے کی بات کرو، اور دونوں مسکرانے لگے۔ حرمیت سنگھ نے کہا، ہمارا موضوع شروق بھی بن سکتا ہے۔ کیا شروق کی ابتدائی سے یہی کیفیت رہی ہے؟ حرمیت سنگھ نے کہا، قطعی نہیں۔ جس وقت اسے ہمیں سندھانیوں سے بچایا تھا اس وقت وہ بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی پر یقین رکھتا تھا۔ گردارہ کی قید میں آنے کے بعد اسے شاید احساس ہو گیا کہ وہ خزانے کی لالچ میں اپنی زندگی داؤ پر لگا بیٹھا ہے۔ جوزف بھی اس سے الگ ہو گیا ہے، وہ شروق سے پہلے ہی اس حماقت کا اندازہ کر چکا تھا۔ شروق خزانے کے سلسلے میں زیادہ جنونی ہے،
اور اس کی عجیب سی خاموشی بتاتی ہے کہ وہ اب ذہنی طور پر ہم سے مطمئن نہیں ہے، حمید سنگھ نے کہا۔ بالکل، یہی الفاظ میں بھی کہنا چاہتا تھا۔ اگر وہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہے تو پھر اس بات کی توقع رکھو کہ وہ کوئی کارروائی ضرور کرے گا۔ میں جانتا ہوں، لیکن شاید وہ خود بھی یہ بات نہ جانتا ہے کہ اب اگر اسے کوئی احمقانہ کارروائی کی تو وہ اس کے تابوت میں آخری کیل ہوگی۔ اس کے پاس رہا ہی کیا ہے؟ بے شک ہم نے اسے مکمل اعتماد کے ساتھ ہتھیار وغیرہ دے رکھے ہیں، لیکن وہ ان ہتھیاروں کو کم از کم ہمارے خلاف استعمال کرنے سے گریز کرے گا، کیونکہ جنگل کے سب سے زیادہ خطرناک لوگ سندھانی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ لوگ اس کی کسی حرکت پر اسے زمین کی گہرائیوں میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور شہباز خان خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر کہا، تم سے شاید وہ کچھ شرمندہ بھی ہے، کیونکہ بہرطور تمہارے سلسلے میں وہ چور ہے۔ میں نے خود بھی ابھی تک اس سے کوئی گفتگو نہیں کی، بیکار سمجھتا ہوں میں ان باتوں کو، حالانکہ اس نے میرے ایک آدمی کو بھی قتل بھی کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان جنگلوں میں اسے قانون کے حوالے نہیں کر سکتا، حمید سنگھ نے کہا۔ فرض کرو کہ ہم عائشہ کا راز پا گئے اور زندہ بھی رہے، تو اس کے بعد شروع کے سلسلے میں کیا کریں گے؟ شہباز خان نے کہا۔ حمید سنگھ ہنسنے لگا، پھر بولا، شہباز، یہ الفاظ بڑے معصومانہ ہیں، میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ابھی تو ہم میں سے ہر شخص بے یقینی کا شکار ہے، کوئی ٹھوس راستہ ہو، کوئی ایسی بات ذہن میں آئے تو پھر مستقبل کے فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ رات کے نہ جانے کون سے حصے تک دونوں اسی انداز میں گفتگو کرتے رہے، اور پھر درخت وہیں پر بیٹھ کر اوند گئے۔ چوڑے درخت پر اس بات کی گنجائش تھی کہ وہ لیٹ بھی سکتے تھے، چونکہ شکاری زندگی میں بے شمار راتیں اس طرح درختوں پر گزار چکے تھے، چنانچہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور پھر سورج کی کرنوں ہی نے انہیں ہوشیار کیا اور دونوں درختوں سے نیچے اتر آئے۔ گردارہ کے ساتھی معمول کے مطابق کام میں مصروف تھے، جلدی جلدی تیاریاں کی گئیں اور اس کے بعد پھر سفر کا آغاز کر دیا گیا۔ راستہ جنگلوں سے گزرتا تھا، دن کی روشنی میں درندے بھی اپنی اپنی کمین گاہ میں چھپے تھے، اور ویسے بھی اس لشکر کے سامنے کوئی خوفناک درندہ نہیں آ سکتا تھا، اور یہ لوگ کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھ سکتے تھے۔ گردارہ اپنی یاداشت کے سہارے گوملا کی جانب سفر کر رہا تھا، اور اس وقت شام کے 5 بجے تھے کہ وہ جنگلی علاقے سے نکل کر ایک میدانی علاقے میں آ گئے تھے، لیکن اسے خالص میدانی علاقہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہاں درخت وغیرہ بھی تھے، لیکن کافی فاصلے پر، اور بڑے قدیم درخت نظر آ رہے تھے۔ بلندی سے انہوں نے ایک پتلی سی ندی دیکھی اور سبھی کی نگاہ اس پر جا ٹھہری۔ گردارہ نے زور سے نعرہ لگایا، گوملا! گردارہ نے اچانک ہی گھوڑے کی رفتار بڑھا دی۔ سبھی اس ندی کو دیکھ چکے تھے، چنانچہ سب نے ہی اس کی تقلید کی، اور گھوڑے برق رفتاری سے ندی تک کا درمیانی سفر طے کرنے لگے۔ تھوڑی ہی سی دیر میں وہ پتلی سی چھوٹی سی پراسرار ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ بہت پرانی بات تھی، اتنی پرانی کہ بہت سی چیزیں حافظے میں سے محو ہو جائیں، لیکن شہباز خان اور حمید سنگھ کو ندی دیکھنے کے بعد نہ جانے کیوں یقین سا ہو گیا تھا کہ وہ یہی ندی ہے جس میں انہوں نے لاش دیکھی تھی۔ ندی کے پاس پہنچ کر وہ لوگ رک گئے۔ گردارہ گھوڑے سے اترا اور شہباز خان سے بولا، یہ گملا ہے، کیا یہ وہی ندی ہے مسٹر شہباز جس کا تم نے تذکرہ کیا تھا؟ شہباز خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مائی ڈیئر گردارہ، ندیوں کی شناخت مشکل ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ندی ہے۔ تو پھر یہاں سے آگے کا سفر آغاز کرو، گردارہ نے کہا۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ندی کے کنارے آگے بڑھنا چاہیے، اس کا بہاؤ اسی سمت میں ہے، اور اگر ہم اس بہاؤ کی سمت چلتے ہیں تو یقینی طور پر جنگلات کے بیرونی علاقے میں جا نکلیں گے۔ یہ ندی آگے کہاں جا کر مڑ جاتی ہے اس کا تو کوئی صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس وقت یہ بہاؤ جس سمت میں ہے اس طرف ان جنگلات کا سرحدی علاقہ ہے، ہمیں بہاؤ کی مخالف سمت میں چلنا ہے، شہباز خان نے کہا۔ ہاں یقیناً، ویسے حمید، تم نے دیکھا کہ اس کا بہاؤ کتنا سست ہے، اس وقت بھی یہی کیفیت تھی۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں مسٹر شہباز، اس ندی کی طلسمی کیفیت کا کوئی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں نے اسے ایک پراسرار ندی اس لیے کہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا بہاؤ بدلتے دیکھا ہے، گردارہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ شہباز نے کہا۔ ہاں، کئی بار یہ ندی اپنا بہاؤ تبدیل کر چکی ہے، گردارہ بولا۔ اوہ میرے خدا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم لوگ اس قدر بیوقوف نہیں، اس سے دور ہٹنے کا فیصلہ ہم نے اس لیے کیا تھا، یہاں بہت پراسرار باتیں دیکھنے میں آئی تھی، گردارہ بولا۔ تو پھر غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر ہم اس کی مخالف سمت میں چلیں تو راستہ تبدیل ہو جائے اور ہم جنگلات کی جانب بھی جا نکلیں۔ میرا مطلب ہے سرحدی علاقوں میں، حمید سنگھ بولا۔ نہیں، میں ان جنگلوں میں طویل وقت گزار چکا ہوں، چنانچہ یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت یہ جس سمت میں جا رہی ہے وہ جنگلات کا سرحدی علاقہ ہی ہو سکتا ہے، گردارہ بولا۔ ہمیں تم پر اعتماد ہے گردارہ، آؤ ابھی تو کافی وقت ہے، اپنا سفر مکمل کریں۔ چنانچہ سب منظم ہو کر ندی کے کنارے کنارے چل پڑے۔
رفتار اس وقت بھی خاصی تیز رکھی گئی۔ تحد نگاہ چھدرے درخت بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے اور دور دور تک سپاٹ زمین پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں ندی کے کناروں کے کٹاؤ پر پتھریلی چٹانیں ابھری ہوئی نظر آ رہی تھیں، لیکن یہ لوگ بہاؤ کے مخالف سمت میں تیزی کے ساتھ سفر کرتے جا رہے تھے۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک ڈھلان سا محسوس ہوا اور یہاں ندی کے بہنے کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ در حقیقت یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اب اس کا بہاؤ کس سمت میں ہے۔ پانی ساکت سا محسوس ہوتا تھا اور یہاں ندی کی گہرائی بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی اور اس کا پھیلاؤ کچھ بڑھ گیا تھا۔ اطراف میں بڑے بڑے گول پتھر نظر آ رہے تھے جن کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بہت دور سے بہتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں اور پھر رک گئے ہیں۔ پانی نے انہیں تراش خراش کر گول کر دیا ہے۔ یہ پتھر بالکل اسی مانند تھے جیسے ساحل سمندر پر پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے ٹکڑے نہ تھے بلکہ بعض جگہ تو اتنی بلند و بالا چٹانیں تھیں کہ انسانی قد سے 3 گنا اونچی کہی جا سکتی ہیں، اور اسی مانند ان کا پھیلاؤ بھی تھا۔ شروع اس کے ساتھی خاص طور سے سطح سے بہنے والے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے چند افراد گھوڑوں سے اتر کر ندی میں داخل بھی ہوئے اور پتھروں کے خوبصورت ٹکڑے چننے لگے۔ غالباً یہاں بھی ان کے ذہن میں وہی تصور تھا کہ ممکن ہے کہ انہیں کچھ ہیرے وغیرہ دستیاب ہو جائیں۔ رات تقریباً ہونے کو تھی، اس لیے ندی کے کنارے ہی ایک جگہ منتخب کر لی گئی۔ گول پتھروں کا یہ علاقہ بے حد حسین نظر آ رہا تھا اور یہاں کا اپنا ایک الگ ہی حسن تھا۔ معمول کے مطابق احاطہ سا بنا لیا گیا اور اس کے بعد معمولات پر عمل کیا جانے لگا۔ سب لوگ ہی اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ رات کو چاندنی نہیں پھیلی تھی، البتہ ستاروں کو مدھم روشنی نے ماحول کو ایک عجیب سی کیفیت بخش دی تھی۔ یہاں اطراف میں کسی بھی جاندار کا وجود محسوس نہیں ہوتا تھا، اس لیے پہرے کا بھی کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا اور تمام ہی لوگ اپنے اپنے طور پر رات گئے تک مشاغل میں مصروف رہے۔ نمران دیر تک اپنی جگہ لیٹا سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آج طبیعت پر کچھ زیادہ ہی اداسی تھی۔ اس نے ان سب سے بھرپور تعاون کیا، لیکن شہباز خان اور دوسرے لوگوں کے مل جانے کے باوجود اداس تھا۔ کرنل مقبول کا تصور اسے عجیب سی بے چینی بخشتا تھا اور عائشہ اسے بری طرح یاد آ رہی تھی۔ عائشہ کی محبت ہی نے تو یہ دن دکھائے تھے کہ زندگی ہاتھ میں تھی، لیکن اسے سنبھالے رکھنا مشکل ترین کام ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹہلتا ہوا ایک گول پتھر پر آ بیٹھا۔ ساکن ندی میں ہلکی سی آوازیں ابھر رہی تھیں اور وہ خاموشی سے بہتے ہوئے پانی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے اسے عقب سے پانی میں دھکیل دیا اور نمران پھسلتا ہوا چھپاک سے پانی میں جا گرا۔ ایک نکرئی کہکہا گونجا اور اس کے ساتھ ہی کوئی اور بھی پتھر سے پانی میں آ کودا۔ نمران کو پہچاننے میں دقت نہ ہوئی، وہ نورینہ ہی تھی، لیکن بہت ہی مختصر لباس میں ملبوس اور عجیب سی کیفیت کا شکار۔ چونکہ اس وقت نمران کے ذہن پر عائشہ سوار تھی، اس لیے وہ جھنجھلا سا گیا۔ اس نے بڑی کرختگی سے نورینہ کا ہاتھ ہٹایا اور پیچھے دھکیلتا ہوا بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے نورینہ؟ اس خوبصورت منظر کو نظر انداز کرنے والے کو جینا نہیں چاہیے نمران، کتنا حسین منظر ہے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اگر کبھی مہذب دنیا میں جانا نصیب ہو گیا تو میں داستان تحریر کیسے کر سکوں گی، کیونکہ ان کے لیے تو الفاظ کی تلاش ہی ممکن نہیں ہے۔ نورینہ نے کہا، ٹھیک ہے، اپنے اپنے احساسات ہوتے ہیں، لیکن تم نے میرا لباس بھی بھگو دیا۔ نمران نے کہا، تم اپنے اس وجود کو پانی میں ڈبو دو نمران، دنیا کی ہر الجھن سے نجات پالو گے۔ میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہی تھی اور مجھ سے رہا نہ گیا تو میں تمہارے پاس آ گئی۔ ان لوگوں میں شامل ہونے کے بعد تو ہماری ملاقاتیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ نورینہ نے کہا، ہم لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ نمران نے بدستور سرد لہجے میں کہا، پانی بہت خوشگوار ہے، اور نمران کبھی کبھی فکروں سے نجات ملنی چاہیے۔ ہم انسان ہیں، فرشتوں کی مانند کیوں جی رہے ہیں؟ پلیز اس حسین منظر کو نظر انداز مت کرو، نورینہ نے کہا۔ نمران کے ذہن میں چنگاریاں سی ابھر گئیں۔ اس وقت چونکہ خصوصی طور پر عائشہ ذہن میں تھی، اس لیے اسے نورینہ کی یہ باتیں بہت بری محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے کنارے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، دراصل معاشرے کا فرق ہے نورینہ، تم ذہنی طور پر جو کچھ ہو میں وہ نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے کہ تم اپنے تصور کو لگام دو۔ تم اگر غلط راستے کی طرف بڑھ رہی ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، نمران نے کہا۔ اوہ نمران، حماقت مت کرو، دیکھو میں برداشت کی حد سے گزر چکی ہوں۔ میں نے ہمیشہ ہی تمہاری شرافت اور اپنی نسوانیت کا پاس کیا ہے۔ میں اس وقت تمہاری بے اعتنائی پسند نہیں کروں گی۔ ویسے بھی جب سے تم اپنے لوگوں میں شامل ہوئے ہو مجھ سے کھینچ سے گئے ہو۔ نمران، فیصلہ کر لینا ضروری ہے، میں تمہاری توجہ، تمہارا پیار چاہتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر نمران کا بازو پکڑ لیا، لیکن نمران کنارے کی طرف چلا۔ نورینہ کو شدید توہین کا احساس ہوا، اس نے خود کو سنبھالا اور کنارے تک پہنچ گئی۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا،
اب تک کی رفاقتیں کیا اس بے توجہی کو برداشت کر سکتی ہیں؟ نمران: فیصلہ چاہتی ہوں میں تمہارے دل میں میرا کیا مقام ہے؟ نوئینہ نے کہا۔ کچھ نہیں نوئینہ، ہم لوگ ایک حادثے کے تحت ملے ہیں، اور حادثے کے تحت مل جانے والے صرف شناسہ ہوتے ہیں۔ تم میری شناسہ ہو، تم نے مجھ سے یگانگت کا مظاہرہ کیا، اور میں نے بھی اخلاقی طور پر تمہارا ساتھ دیا۔ جیولن بار بار اس پر برافروختہ ہوتا رہا کہ تم میری جانب متوجہ ہو۔ اس رات بھی جب تم جیولن کی طاق میں لگی ہوئی تھی اور اسے روپوش پا کر واپس چلی گئی تھی، جیولن نے مجھ سے جنگ کی، اور میں نے اس سے بچنے کے بعد اسے بتایا کہ میں نوئینہ میں کوئی رغبت نہیں رکھتا، اور وہ اس کی محبت ہے، تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اب جب کہ وہ بیچارہ سندھانیوں کے ہاتھوں شکار ہو چکا ہے، تب بھی میں تم سے کھلے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں نوئینہ کہ میں اور تم شناسہ تو رہ سکتے ہیں۔ اس سفر کا اختتام جو بھی ہو، اس کے بعد تم اپنی منزل کی طرف چلی جاؤ گی، اور میں جو کچھ چاہتا ہوں، کاش میری خواہشات کی تکمیل ہو جائے۔ نوئینہ میری ایک محبوبہ ہے، میں نے اس سے محبت کی ہے، اور اس محبت کی جو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اسے چاہتا ہوں، شدید محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ وہ میری محبوبہ ہی نہیں، میری بیوی بھی ہے، مجھ سے جدا ہو گئی ہے وہ، اور میں اس کی یادوں کو اپنی زندگی میں سجائے ہوئے ہوں۔ تم یا دنیا کی کوئی اور لڑکی وہ مقام کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ میں پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنے کا خواہش مند ہوں، اور تمہاری آنکھوں میں جو چمک لہرا رہی ہے وہ میرے لیے بالکل بے معنی ہے۔ ایک اچھے دوست سے یہ سننے کے بعد اپنے آپ کو روک لو، تمہاری منزل میں نہیں، کوئی اور ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس کے بعد مزید تم سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور اگر یہ الفاظ تمہیں برے لگے ہیں تو اپنے طور پر تم خود فیصلہ کر سکتی ہو، نمران نے کہا۔ لیکن تم نے اس سے پہلے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، نوئینہ نے کہا۔ ضروری نہیں سمجھا، نمران بولا۔ گویا تم میرا مذاق اڑاتے رہے ہو، نوئینہ غرائی۔ ہرگز نہیں، میں کبھی اس انداز سے تمہارے سامنے نہیں آیا نوئینہ کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ، نمران نے سرد اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود؟ مجھے نہیں جانتے تم، میں ہر وہ چیز فنا کر دیتی ہوں جو میری گرفت میں نہیں آتی، سمجھے؟ نوئینہ نے کہا۔ ان احمقانہ باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، نمران نے رخ بدلتے ہوئے کہا۔ لیکن نوئینہ بھوکی شیرنی کی طرح آگے بڑھی، اور اس نے نمران کے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی نمران لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نوئینہ کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس نے غیظ آلود لہجے میں کہا، سنو نمران، میں نے کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کی۔ تم صرف میرے لیے پیدا ہوئے ہو، اور کسی اور کا تصور بھی تمہیں خاک میں ملا دے گا، یہ میرا عہد ہے، اسے یاد رکھنا۔ نمران کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دیوانگی کی جھلک نظر آئی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور سرد لہجے میں بولا، اس کے جواب میں نوئینہ میں تمہاری شکل ہمیشہ کے لیے اس طرح بگاڑ سکتا ہوں کہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں، لیکن ایک آوارہ مزاج لڑکی کے لیے میں یہ سب کچھ ضروری نہیں سمجھتا۔ میں تمہاری اس مکروہ صورت پر تھوکتا بھی نہیں۔ نمران تیز سے اس قدموں سے واپس پلٹ پڑا، لیکن اس نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ نوئینہ اس کا تعاقب کرے اور مزید کچھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کا جواب دے، لیکن نوئینہ آگے نہیں بڑھی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی نمران کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اور جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر اس کی نگاہوں کے سامنے سے روپوش ہو گیا تو اسے ٹھنڈی سانس بھری اور آہستہ سے بولی، نمران، میرا نام نوئینہ ہے۔ اس نے دانت بھینچ کر ادھر ادھر دیکھا، تبھی سے ایک چٹان کے ساتھ کوئی ٹکا ہوا کھڑا نظر آیا اور وہ چونک پڑی۔ غور سے دیکھا تو اس نے شروق کو پہچان لیا۔ وہ آج کی شناسہ نہ تھی، اس سفر کا آغاز بھی شروق کی میت میں ہوا تھا۔ شروق نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا نوئینہ کے نزدیک آ گیا، پھر مدھم سے لہجے میں بولا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نوئینہ، یہ لوگ اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتے ہیں، کاش تمہارے باپ نے بھی وہ سب کچھ محسوس کر لیا ہوتا۔ نوئینہ خاموشی سے اس سے دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم کیا کر رہے ہو مسٹر شروق؟ تمہارے تحفظ کی خاطر اس طرف نکل آیا تھا اور یہاں یہ منظر دیکھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بے حد پارسا سمجھتے ہیں، لیکن شاید پروفیسر زلفی اب تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا پایا کہ انتہائی خود غرض اور مطلب پرست لوگ ہیں، یہ ہمیں اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہی اس بات کا مظاہرہ کیا ہے، شروق نے کہا۔ اس مظاہرہ کا جو انجام بھگتنا پڑے گا، انہیں وہ ان کی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے محتاط کر دے گا، نوئینہ غراتے ہوئے بولی۔ جوش و جذبات میں سخت الفاظ کہہ لینا دوسرا کام ہے لڑکی، لیکن عمل ایک مختلف چیز ہے۔ کاش میں تمہارے باپ کو بھی یہ سمجھا سکتا، جس نے میرا قدیم دوست ہونے کے باوجود مجھ سے انحراف کیا۔ یہ میں ہی ہوں نوئینہ، جو اس ناپاک انسان کو تیرے قدموں میں لا کر ڈال سکتا ہوں۔ کاش میری اہمیت تسلیم کی جاتی، جوزف مجھ سے غداری نہ کرتا تو دیکھتا کہ میں ان لوگوں سے کتنا برتر ہوں۔ بیٹھ نوئینہ، بیٹھ جا، تیرا باپ مجھ سے منحرف ہو چکا ہے، لیکن آج اس شخص نے تیری جو توہین کی ہے، نہ جانے کیوں مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔
نوئینہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تو اطمینان رکھ، مجھ سے تعاون کر کے دیکھ، میں تجھے کیا کر کے دکھاتا ہوں، لیکن تیرا تعاون ضروری ہوگا۔ کشوتا پرخیال نگاہوں سے کرنل کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں کرنل، اب یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ساحروں کی زمین ہے، رشت مگاتا کب سے آباد ہے، یہ جاننے والوں کی خاک بھی اب اپنا وجود کھو بیٹھی ہوگی۔ اس کی ساری تاریخ پر ساحروں کا راج ہے۔ ان ساحروں نے اپنے دور میں کیا کچھ کیا، وہ ان کی کہانی ہے۔ نینا وقتی کے دور سے آغاز کرتی ہوں۔ رشت مگاتا کے باشندے شہر کو اپنی زندگی کی اہم ضرورت سمجھتے ہیں۔ یہ جادوگر صدیوں سے ان خاندانوں کو منتقل ہوتے رہے ہیں۔ کبھی ان میں سے کوئی نیا علم سیکھ لیتا ہے تو اپنی برتری کے مظاہرے اپنے دشمنوں کی ہلاکت سے کرتا ہے۔ جس کے قدموں میں دشمن کی کھوپڑیوں کے انبار زیادہ ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ 2 گرمی، 2 سردی اور 2 برساتوں کے بعد بولانیا کے میدانوں میں معززوں کی سبھا ہوتی ہے اور کھوپڑیوں کے انبار لگائے جاتے تھے۔ ان میں بڑوں کا تعین ہوتا تھا اور درجات تقسیم کیے جاتے تھے۔ نینا وقتی نے اپنے طلسم کدے میں کسی پراسرار دنیا کو دیکھا اور اس پر انوکھے انکشافات ہوئے۔ اسے دیکھا کہ اس انوکھی دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، آپس میں پیار دوستی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، وہ کھوپڑیوں کے انبار نہیں لگاتے، وہ سب ایک دوسرے کو عزت کا مقام دیتے ہیں اور ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ نینا وقتی کو بہت حیرت ہوئی، اپنے طلسم کدے میں اس دنیا کے راز جانتا رہا اور اس کے دماغ پر اس کا سحر طاری ہو گیا۔ وہ رشت مگاتا کا سب سے بڑا ساحر تھا اور رشت مگاتا پر اس کی حکمرانی تھی۔ اس سے سوچا کہ اپنے دور حکمرانی میں وہ رشت مگاتا کی آبادیوں کو بھی کیوں نہ وہی سبق دے جو اس نے اس پراسرار دنیا میں دیکھا ہے۔ یہ بات اس کے ذہن پر سوار ہو گئی، اور پھر 2 گرمی اور 2 سردی، 2 برساتوں کے بعد جب ساحروں کی سبھا ہوئی تو اس نے یہ نیا منصوبہ سب کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ساحر اپنے سحر کو ایک دوسرے پر آزمانے کی بجائے، اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں کے انبار لگانے کی بجائے، اگر ایک دوسرے سے محبت کریں اور مل جل کر زندگی گزارنے کے راستے تلاش کریں تو ان کی یہ دنیا بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس نے اس پراسرار دنیا کی کہانیاں سبھا میں شریک ہونے والوں کو سنائیں اور سب اس کا مذاق اڑانے لگے۔ کچھ بڑے ساحروں نے کہا کہ نینا وقتی پاگل ہو گیا ہے اور اس کا دماغ اب درست نہیں رہا، اس لیے اسے بڑا ساحر نہ سمجھا جائے، اور اس سلسلے میں سب سے پیش گفتگو کرنے والا کاشی ماربا تھا۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نینا وقتی کے بعد سب سے بڑا طلسم کدہ کاشی ماربا ہی کا تھا، اور وہ معززین میں سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا کہ جب وہ سبھا میں شریک ہوتا تو اس نے ایسا حصار بنایا ہوتا جو مکمل طور پر کھوپڑیوں سے تیار کیا ہوتا۔ اس حصار میں ایک دروازہ بھی ہوتا تھا اور کاشی ماربا اس دروازے سے باہر نکلتا تھا۔ بھلا کون تھا جو اس حصار کی وسعتوں تک پہنچ سکتا؟ اس نے کہا کہ اب نینا وقتی کو بڑے ساحر کی حیثیت ختم کر دینی چاہیے اور کاشی ماربا کو بڑا ساحر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ نینا وقتی کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے کاشی ماربا کو للکارا کہ اگر وہ بڑا ساحر بننا چاہتا ہے تو اس کے سامنے آئے تاکہ وہ بتا دے کہ اس کا دماغ درست ہے یا وہ کاشی ماربا کا دماغ درست کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور یہ ہمت کاشی ماربا کی نہ پڑی۔ لیکن نینا وقتی نے کہا کہ جو کچھ اس نے کہا اب بڑے ساحر کی حیثیت سے سب کو اس کے حکم کے آگے تکمیل کرنا ہوگی، اور جو اس سے منحرف ہو وہ اس کے قلمرو سے نکل جائے۔ اور رشت مگاتا کے دوسرے علاقوں کو آباد کرتے ہوئے لوگ صدیوں کی زمین چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ جو منحرف تھے انہوں نے بھی یہ نہ کیا، اور کاشی ماربا اپنے طلسم کدے میں قید ہو گیا، اور اس نے اس کے گرد جادو کا حصار قائم کر لیا تاکہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے۔ لیکن وہ ساحر جو نینا وقتی سے منحرف تھے اپنے کاموں میں مصروف رہے، اور پھر ایک دن نینا وقتی نے اپنے طلسم کدے کے سارے قیدی رہا کر دیے اور تمام ساحروں کا سحر سلب کر لیا۔ اسے ہر ساحر سے اس کی قوت چھین لی اور اسے بے دست و پاک کر دیا۔ تب اس نے اپنے منصوبے کے مطابق سب لوگوں کو زندگی گزارنے کا درس دیا اور بتایا کہ اب کس طرح انہیں جینا ہوگا۔ اس کے مخالفین کی زبانیں حد سے بڑھ کر طلسم کدوں پر ہونے والے حملوں تک پہنچ گئیں، لیکن ہر ساحر جو اس کی طرف بڑھا جل کر خاکستر ہو گیا اور باقی پسپا ہو گئے۔ لیکن نینا وقتی نے اصلاحات کی، ان کے نتائج بھی بہت اچھے نکلے اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کی زندگی تو کچھ بہتر ہو رہی ہے۔ سو نینا وقتی سے اتفاق کیے جانے لگا، اور یوں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نینا وقتی کی کوششیں برآور ثابت ہوئیں، اور جو منحرف بھی تھے وہ ان کی اچھی باتوں کے قائل ہو کر اس کے حلقہ بگوش ہو گئے۔
لیکن کاشی ماربا اس سے متفق نہ تھا۔ اس نے اپنے طلسم کدے سے ان منحرفوں کو پکارا جو اب بھی نینا وقتی کے مخالف تھے، اور اس نے انہیں تحفظ بھی دیا اپنے سحر کا، اور وہ ملفوف ہو گئے ایک ایسے لباس میں جس سے یہ ظاہر نہ ہو کہ ان کا تعلق منحرفوں سے ہے۔ اور اس کے بعد کاشی اپنی سازشوں کو آگے بڑھانے لگا۔ اس نے اپنے سحر کو تیز کیا اور نئے نئے منتر ایجاد کرنے لگا تاکہ نینا وقتی کو فنا کے گھاٹ اتار دے اور اس کے ہم نواؤں سے رشت مگاتا کو نجات دلائے۔ وہ اپنی قدیم روایات نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ نینا وقتی نے اپنے طلسم کدے میں جس پراسرار دنیا کو دیکھا ہے، اس کی روایتیں ساحروں کی دنیا سے کہیں زیادہ بڑی ہیں۔ ایک دوسرے کے دوست نظر آنے والے در پردہ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، اور اس پراسرار دنیا کے لوگ اتنے پرسکون نظر نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں۔ ساحر تو صرف اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس دنیا کے لوگ اپنے جیسوں کی فنا کے لیے دن رات سرگرداں ہیں۔ مگر نینا وقتی یہ بات تسلیم نہ کرتا تھا کہ طلسم کدے میں جو کچھ نظر آتا تھا وہ اس کے لیے بہت دلکش تھا۔ سو ہوا یوں کہ نینا وقتی کی قوتیں کاشی ماربا پر حاوی ہو گئی، اور ایک دن اس نے کاشی کو طلسمی جال میں گرفتار کر لیا اور زمین کی گہرائیوں میں پہنچا دیا، جہاں اسے ایک ایسا قید خانہ بنایا تھا جس میں سے کوئی ساحر زندہ نہ نکل سکے۔ کاشی ماربا کو قید کر کے نینا وقتی نے ان تمام منحرفوں کو معافی دے دی جو در حقیقت دل سے اب بھی اس سے کینہ رکھتے تھے، لیکن اپنے رہنما کی قید کے بعد بے بس ہو گئے تھے۔ لیکن کاشی ماربا بے بس نہ تھا، اس کی خوش قسمتی نے اس کا ساتھ دیا۔ سو یوں ہوا کہ زمین کی گہرائیوں میں موجود قید خانے میں ایک سوراخ بنا، اور اس سوراخ میں سے ایک کالے ناگ نے باہر جھانکا تو اسے ایک ساحر نظر آیا۔ یہ دوسری بات تھی کہ جب کالا ناگ اپنے شکار کی طرف لپکا تو اس کی زندگی کاشی ماربا کے ہاتھ میں آ گئی، اور کاشی ماربا نے اپنے جسم کو خالی کر دیا اور سانپ کے بدن میں داخل ہو گیا۔ تب اسی بل میں سے زمین میں راستے تلاش کرتا ہوا وہ وہاں سے نکل آیا، اور ناگوں کی وادی میں اسے پناہ ملی، اور اس نے ناگوں کو اپنا مطیع بنا لیا۔ ہر طرح کے سانپ اس کے زیر اثر آ گئے، اور اس کی کہانی یوں آگے بڑھی کہ اس نے ایک ایک کر کے اپنے تمام ہرکاروں کو رشت مگاتا کے چاروں طرف پھیلا دیا، اور ناگ کی شکل میں منحرفوں سے رابطے کرنے لگا۔ یوں اس کا ویران طلسم کدا پھر سے آباد ہو گیا، اور یہ بات بہت دیر کے بعد نینا وقتی کو معلوم ہوئی۔ اور اس وقت جب کاشی ماربا کا طلسم نینا وقتی کے طلسم کدے پر چھا چکا تھا، اور اس کے ساتھ ناگوں کی قوت بھی تھی، جب یہ بات نینا وقتی کو معلوم ہوئی تو اس نے طلسم کدے میں ان تمام قوتوں کو جمع کر لیا جو اس کے سحر کے زیر اثر تھی، اور اس نے معلوم کیا کہ اب کاشی کا دور حکومت آنے والا ہے، اور اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ نینا وقتی اس کا مقابلہ کرے۔ لیکن نینا وقتی نہیں چاہتا تھا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ہوئے ہیں اور جن کا سحر اس نے اپنے زیر اثر لے لیا ہے وہ کاشی ماربا کے ہاتھوں مارے جائیں۔ اس نے خود بھی ایک منصوبہ بنایا، اور اس کے بعد کرنل اس نے مجھ سے شادی کر لی کہ میرا نام کشوتا ہے اور میں اسی قبیلے کی ایک فرد ہوں۔ یہ سب کچھ اس نے ایک خاص مقصد کے تحت کیا تھا، اور جب مجھے یہ عزت اور مقام ملا تو مجھ پر منکشف ہوا۔ نینا وقتی نے کہا کہ میری اور اس کی قربت لمحاتی ہے، بہت جلد اس کے مقصد کی تکمیل کے لیے مصروف ہو جانا ہے۔ اور نینا وقتی نے مجھے مستقبل کی کہانی سنائی اور اپنے سحر کے کچھ خاص تحفے مجھے سونپ دیے۔ شاید تمہارے لیے یہ بات حیران کن ہو کہ سہاگ کی پہلی رات کے بعد جب صبح کا آغاز ہوا تو نینا وقتی کی روح اس کے بدن میں موجود نہ تھی۔ اس نے اپنے طلسم کدے میں ایک گہری قبر کھدوائی اور اس میں لیٹ گیا، اور میں جس نے اس کی قربت کا ایک لمحہ حاصل کیا تھا اسے دفن کرنے میں اس کی معاون تھی۔ لیکن یہ سب کچھ ضروری تھا۔ میں نینا وقتی اور کاشی ماربا کے سحر کا مقابلہ ایک تازہ سحر سے کرنا چاہتی تھی، اور یہ اس وقت ممکن تھا کیونکہ رفتہ رفتہ اس کی ساحرانہ قوت پورے رشت مگاتا پر حاوی ہو گئی تھی۔ لیکن یہ بھی ہوا کہ نینا وقتی کی کوششوں سے وہ سب بھی عارضی نیند سو گئے جو اس کے ہم نوا تھے، اور سو جانے والوں کے لیے ہر سحر بیکار ہوتا ہے۔ سو کرنل، وہ اب بھی موت کے شہر میں سو رہے ہیں، اور تم زندہ انسانوں کا وہ قبرستان دیکھو گے تو یقین نہیں کر پاؤ گے کہ بات کی کہانی اس سے بھی عجیب ہے، اور تمہارے لیے سب کچھ جان لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنا تم جان چکے ہو اس کے بعد تم رشت مگاتا کے رہنے والوں سے مختلف ہو، اور میں نے یہی کہا تھا تم سے کہ کچھ نہ جاننے سے بہتر ہوتا ہے کہ جاننے والے بڑے خسارے میں رہتے ہیں۔ یوں تمہاری زندگی میں ایک پراسرار بستی کی کہانی شروع ہو گئی ہے، اور تم اس وقت تک ساحروں کی اس بستی سے واپس نہیں جا سکتے جب تک کہ کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ سو بات کی داستان کا وہ حصہ بھی سنو کہ کہانی جہاں تک پہنچی۔ نینا وقتی زیرک تھا
اور بے شک صدیوں کا سحر جانتا تھا کہ دوسرے کیا ہیں، اور کرنل مقبول جاننے کی بات یہ ہوئی ہوتی ہے، اپنی طاقت کا اندازہ سب کو ہی ہوتا ہے، لیکن اصل طاقتور وہ ہے جو دوسرے کی طاقت کا صحیح طور پر اندازہ لگا سکے۔ نینا وقتی جانتا تھا کہ منحرف ساحروں نے کون سی قوتیں حاصل کی ہیں اور اس کے طلسم کدے میں کیا کچھ ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ انتقام کا سلسلہ شروع کرے گا، اور وہ جو اس کے علم کی روشنی میں سحر کو خیر آباد کہہ چکے ہیں اس کے شکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے انہیں سلا دیا کہ جب اپنا سحر وجود پائے تو سب اس کے ساتھ ہوں۔ تو تم نے کچھ جانا کرنل؟ کشوتا تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ ہاں میں سن رہا ہوں، کرنل گہری سانس لے کر بولا۔ نینا وقتی جانتا تھا کہ کاشی جب میدان خالی پائے گا تو خود کو عظیم جانے گا، اور پھر وہ اس عظمت کا اظہار کرے گا، اور یہی خوبی ہوتی ہے طاقت کا صحیح استعمال کرنے والے کی، ورنہ جنگل کے جانور انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ارنا بھینسا سر کی ٹکر سے درخت اکھاڑ دیتا ہے مگر اس کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، انسان لوہے کے ایک معمولی ٹکڑے سے درخت کو جڑ سے کھود پھینکتا ہے۔ طاقت یکساں ہے لیکن عقل برتر و اعلیٰ، اور جب کاشی نے مقابل پسپا دیکھے تو غرور میں نہا گیا۔ اس نے کہا، رشت مگاتا کے ساحروں، نینا وقتی نے میری برتری تسلیم کی اور خود کو فنا کر لیا، اور فنا ہونے والوں سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس نے جھگڑا مجھ سے نہیں، صدیوں کے سحر سے کیا تھا، اور ساحروں کی یہ سرزمین اپنی روایات کی خود محافظ ہے۔ یوں نینا وقتی کے سحر کدے کو توڑ کر رشت مگاتا کی روایتوں کو آزاد کرتا ہوں۔ ہاں فیصلہ کرو نینا وقتی کا کہ بیوی کشوتا کی اس کی زندگی نامناسب ہے، وہ دوہرا وجود رکھتی ہے، ایکانا نے کہا۔ بوڑھی ایکانا، تو نے کیا کہا؟ کاشی پریشانی سے بولا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک بچے کو جنم دے گی، اور تو جانتا ہے جو پہلا دانہ گندم نہ کھائے اس پر سحر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر سحر توڑنے کی قوت رکھتا ہے، ایکانا بولی تھی۔ تو زیرک ہے۔ زیرک کاشی ماربا نے یوں کیا کہ مجھے زندان میں ڈال دیا، اور جب میں ایک بچی کی ماں بنی تو نینا وقتی کے منصوبے کے مطابق میں نے بھی موت اپنا لی۔ نوزائیدہ کو مجھ سے جدا نہ کیا گیا، اور کاشی ماربا نے ساحروں سے مشورہ کیا۔ مشورہ اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ جو نینا وقتی کے ذہن میں پہلے سے تھا۔ میری لاش کو اہتمام کے ساتھ سجا کر رشت مگاتا سے باہر جانے والی ندی میں بہا دیا گیا، اور یوں میں اپنی بچی کے ساتھ رشت مگاتا سے نکل آئی۔ گویا تم زندہ تھی؟ کرنل نے پوچھا۔ انہی کی مانند جو آج بھی رشت مگاتا کے زندہ قبرستانوں میں سو رہے ہیں، کشوتا نے کہا۔ اوہ تم وہی ہو، مجھے بار بار شبہ ہوتا تھا کہ تم علیشہ کی ماں ہو۔ گویا یہ اس لاش کی کہانی ہے جو حرمیت سنگھ اور شہباز خان کو ندی میں بہتی ملی تھی، کرنل مقبول نے کہا۔ کشوتا مسکرانے لگی۔ کرنل کے بدن پر تشنج طاری تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ اسے معلوم ہوا وہی اس کے ساتھیوں کی طلب تھی، مگر وہ کہاں ہیں؟ کاش میں یہ کہانی انہیں سنا سکوں۔ نہیں کرنل، ابھی کہاں؟ تم نے اتنی سی کہانی کو مکمل جان دیا، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کہانی کی ابتدا ہے یہ تو کہانی کی ابتدا ہے، اصل کہانی کا کردار تم خود بنو گے۔ اتنی سی کہانی اگر تمہیں معلوم ہوگی تو وہ کیا سمجھ پائیں گے؟ ابھی تو اس کے بہت سے پہلو تشنا ہیں۔ کیا تم نینا وقتی کا منصوبہ جانتے ہو؟ کشوتا نے کہا۔ منصوبہ؟ کرنل نے پوچھا۔ ہاں، تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینا وقتی کیا چاہتا تھا؟ اس کاوش سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ اسے زندگی کے بے شمار سال کیوں تیاگ دیے؟ یہ تو اس کہانی کا آغاز ہے کرنل، اور اب اس سے آگے بڑھو تاکہ تمہیں اصل کہانی معلوم ہو سکے۔ کشوتا کی پراسرار مسکراہٹ لرزا دینے والی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔